سے کہتے ہوئے سنا. آپ نے فرمایا من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفر له وان کان فر من الزحف. جو شخص کہے میں اس ذات سے بخشش طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں اور وہ خود بخود قائم اور زندہ رہنے والا ہے، اور اسی سے توبہ کرتا ہوں تو اس کو بخش دیا جاتا ہے اگرچہ وہ لڑائی کے میدان سے بھاگ گیا ہو. لڑائی کے میدان سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے. اگر آپ سورۃ الانفال پڑھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو میدان جنگ سے بھاگے ان کے لیے آگ ہے، یعنی کوئی معمولی سزا نہیں ہے. پڑھ کے میں ابھی ریسنٹلی جب رمضان میں قرآن پڑھ رہی تھی تو اس آیت پہ پہنچی تو کانپ اٹھی میں کہ ایک شخص جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہے اور پھر وہ وہاں سے بھاگا تو اس کی اتنی سخت پکڑ ہے، تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ کی نافرمانی ہو اور پھر انسان کی پکڑ ہو جائے. لیکن اب انسان ہے نا، انسانوں کے اندر کمزوریاں ہیں، تو اگر کوئی وہاں سے بھی بھاگ گیا، اتنا بڑا گناہ کر بیٹھا ہے اور پھر یہ استغفار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں. یعنی جس پہ آگ واجب ہو گئی تھی اس کی بھی نجات ہوگی، بخشش ہوگی، وہ اس سے نکل آیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ تو میرا پالنے والا ہے، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر تو ہی. تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں تیرے عہد اور وعدے پر اپنی طاقت کے مطابق قائم ہوں، اور میں اپنے ان تمام برے کاموں سے تیری پناہ مانگتا ہوں جن کو میں نے کیا ہے، اور میں تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں. پس تو مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی دوسرا ان گناہوں کا بخشنے والا نہیں ہے. اس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے. جو شخص صبح اور شام اس کو پڑھتا ہے تو اگر صبح پڑھنے کے بعد دن میں وفات ہو گئی تو اس کی بخشش ہو جائے گی، اور اسی طرح اگر کوئی شام کو پڑھتا ہے اور رات میں فوت ہو گیا تو اس کی بخشش ہو جائے گی، اس کو جنت ملے گی. تو اس لیے اس کو حرز جان بنا لیں، لازم پکڑ لیں، عادت بنا لیں. صبح شام کی دعاؤں کے ساتھ پڑھ لیں یا فجر اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں، جیسے بھی سہولت ہو، لیکن اس کو پڑھنا نہ بھولیں. ایاک نستعین میں یہ لکھا ہوا. پھر ہے آپ کا فرمان رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. اے میرے رب مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ بھی خوبصورت دعا ہے، اور یہ جو پنک کارڈ آپ کو استغفار کے دیے گئے ہیں ان میں یہ دعائیں موجود ہیں، تو آپ ان کے لیے بھی ایک وقت مقرر کر لیں، مثلا صبح کا یا دوپہر کا یا رات کا یا تہجد کا. جہاں آپ تہجد پڑھتے ہیں وہاں قریبی ساتھ رکھ لیں. تہجد کے وقت کے لیے میں اس لیے کہہ رہی ہوں، قرآن مجید میں جنت والوں کی خصوصیات میں یہ بات آتی ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں، اللہ سے بخشش مانگتے ہیں. تو جتنے بھی استغفارات ہمیں ملے سب اس کارڈ میں اکٹھا کر دیا گیا، کیونکہ ہر وقت کتاب کھول کے پوری کتاب میں سے گزرنا مشکل ہوتا ہے، تو کارڈ میں یعنی آسانی سے انسان سب پڑھ لیتا ہے. اور جب زبانی یاد ہو جائے تو پھر زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں جب تک آپ کاغذ سے مدد لیں. اور آپ نے فرمایا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا. کتنی سچی بات. ہم سب گناہ کر کے خود اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، اور گناہوں کو بخشنے والا صرف تو ہی ہے. بس تو اپنے پاس سے مجھے بخش دے اور میرے اوپر رحم فرما، بے شک تو بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے اکثر یہ دعا پڑھتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. اللہ کی ذات پاک ہے اور ساری تعریف اور بڑائی اسی کے لیے ہے، میں اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہتا ہوں اور اسی سے توبہ کرتا ہوں. اور آپ کا فرمان یعنی آپ کی دعا یہ بھی ہے اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری وما انت عالم بہ منی اللہم اغفر لی ہزلی وجدی وخطئی وعمدی وکل ذالک عندی. اے اللہ میری غلطیوں، جہالتوں اور میرے کاموں میں زیادتی کو معاف فرما، اور ان گناہوں کو بھی جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. اے اللہ مجھے میری سنجیدہ اور مزاحیہ اور قصدن اور بلا قصد یعنی ارادتاً بلا ارادہ دونوں غلطیوں کو معاف کر دے، اور یہ سب غلطیاں میری ہی جانب سے ہیں. یعنی اس میں اعتراف بھی ہے اور بخشش کی دعا بھی ہے.
اور آپ کی دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ وضو کے بعد کی دعا بھی ہے، وضو کے بعد اس کو پڑھ لیا کریں. اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ بھولے گی نہیں. وضو تو کرنا ہی ہوتا ہے، تو اس کے بعد یہ عادت بنا لیں. اے اللہ تو میرے گناہ بخش دے اور میرا گھر کشادہ کر دے، ووسع لی داری، اور میرے رزق میں برکت دے. اور آپ کا فرمان ہے اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامۃ من کل اثم والغنیمۃ من کل بر والفوز بالجنۃ والنجاۃ من النار. اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت اور مغفرت کو واجب کرنے والے اسباب اور تمام گناہوں سے محفوظ رہنے، ہر نیکی کو غنیمت جاننے، جنت کی کامیابی اور دوزخ کی آگ سے نجات کا سوال کرتا ہوں. اور آپ کا فرمان ہے اللہم اغفر لی ذنوبی وخطایای کلہا اللہم انعشنی واجبرنی واہدنی لصالح الاعمال والاخلاق فإنہ لا یہدی لصالحها ولا یصرف سیئها الا انت. اے اللہ تو میری خطاؤں اور گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ میرا مرتبہ بلند کر اور مجھے زندہ رکھ اور مجھے غنی کر اور مجھے رزق دے اور مجھے نیک اعمال اور اچھے اخلاق کی ہدایت دے، کیونکہ نیکیوں کی ہدایت دینے والا اور برائی سے پھیرنے والا تیرے سوا کوئی دوسرا نہیں. تو اس میں بخشش کی دعا بھی ہے اور پھر برائیوں کو دور کرنے کی دعا بھی ہے کہ ایسی چیزیں جو میری ہلاکت اور میرے لیے نقصان کا باعث ہیں، یا اللہ ان کو میری زندگی سے نکال دے. اور آپ کا فرمان ہے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر. اے اللہ میرے پہلے اور بعد والے پوشیدہ اور ظاہر گناہوں کو معاف کر دے، یعنی جو شروع میں نے کیے اور جو بعد میں نے کیے، اور جو چھپ کے کیے اور جو لوگوں کے سامنے کیے، جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. ہم تو گناہ کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو نہیں بھولتا. جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، انت المقدم تو ہی آگے بڑھانے والا ہے، وانت المؤخر اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، وانت علی کل شیء قدیر اور تو ہر چیز پر قادر ہے. استغفار کے درجات. پہلا درجہ زبان سے استغفار کرنا، پہلا درجہ زبان سے استغفار کرنا، جس میں بے شمار فائدے، منافع اور برکتیں ہوتی ہیں. زبانی استغفار کی برکت سے ہی دلی استغفار ہوتا ہے، یعنی زبان بولتی رہتی ہے تو ہی دل پر جاتی ہے بات، اور اسی سے اللہ کریم اور غفار سے دعا کی قبولیت کی امید ہوتی ہے. اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ خاموشی سے بہتر ہے، خاموشی سے بہتر ہے. اور اسی بنا پر بندہ بھلی بات کہنے، بھلا کام کرنے اور بھلے امور پر استقلال کی عادت پکڑتا ہے، یعنی اس مستقل مزاجی بھی اسی سے آتی ہے. برائی اور اس کے اسباب سے دور رہتا ہے، بلکہ وہ بری چیزوں پر غصہ ہوتا ہے اور دل ملا اٹھتا ہے. جو شخص استغفر اللہ کہتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، تو اگر اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا اور اسے معاف کر دیتا ہے، مگر چونکہ یہ ہمیں معلوم نہیں اس لیے اس کی توبہ درست نہیں. یعنی صرف زبانی کہتا اور دل سے پلٹتا نہیں یا اپنے عمل کو درست نہیں کرتا، تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے سپرد. جب اس بات کو جان گئے تو یہ بھی جان لو کہ بندہ جب استغفر اللہ کہتا ہے اور دل سے اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑتا، تو گویا وہ کہتا ہے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے بخش دے. اس لیے اگر وہ اچھا ہے تو اس کے لیے قبولیت کی امید کی جا سکتی ہے. یعنی بعض گناہ ایسے جن کے میں عادت پڑ چکی ہے یا نہیں. ایک چھوٹی سی بات ہے، مثال کے طور پر نماز میں باحجاب سطر والا لباس پہننا، بہت سے لوگ اس میں خصوصاً خواتین کوتاہی کرتی ہیں. اکثریت کو میں نے دیکھا ہے جیسے کسی مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے، اجتماعی نماز پڑھتے ہوئے، کہ گرمیوں میں خصوصاً لون کے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، شلواریں ویسے ہی چھوٹی ہو گئی ہیں، اور جب وہ عورتیں رکوع کرتی ہیں یا سجدہ کرتی ہیں تو لازماً ان کے ٹخنے نظر آتے ہیں. اور یاد رکھیے نماز میں اگر ٹخنے نظر آئے عورت کے، نماز نہیں ہوتی. یہ سطر کے منافی ہے. حتیٰ کہ افضل تو یہ کہ پاؤں بھی ڈھانکے جائیں، لیکن ٹخنوں کا تو کہیں جواز ہی نہیں ہے. ٹخنے کیا پنڈلیاں تک نظر آ رہی ہوتی. آپ آج گھر جا کر دیکھیے کہ جب آپ جس کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں اس سے جب آپ جھکے ہیں تو آپ کے پاؤں کا عالم کیا ہے، کتنے ننگے ہو گئے. پھر اسی طرح جو آج کل پاجامے پہننا شروع ہو گئے ہیں جو کہ عورت کا لباس ہی نہیں ہے، اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ پوری شیپ لیگ کی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور قمیضوں کے چوک چونکہ لمبے ہیں تو جب ہم دوپٹہ چھوٹا سا لیا ہوا ہوتا ہے رکوع پہ جاتے ہیں پوری پیٹھ نظر آ رہی ہوتی. یعنی کوئی اگر دور سے دیکھے تو وہ پوری لیگ کی شیپ، اوپر پیٹھ کی شیپ سب کچھ دکھ رہا ہوتا ہے. اس سے بھی نماز نہیں ہوتی. یہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں. ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے تو اس سے مقصود حقیقی توبہ نہیں،
جبکہ بعض لوگوں کا خیال ہے، اور یہی سچ بھی ہے، کیونکہ گناہ پر اصرار کے ساتھ توبہ نہیں ہو سکتی۔ گناہ پر اصرار یعنی گناہ کرتے چلے جانا، جان بوجھ کے کرتے چلے جانا، سمجھ بوجھ کے کرتے چلے جانا، صرف نفس کی خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو کے کرتے چلے جانا، تو اس میں صرف زبان سے پھر استغفر اللہ کہنے سے توبہ نہیں ہوتی۔ بہرحال زبانی استغفار جیسے بھی ہو ہر اعتبار سے بہتر ہے۔ وہاں اگر یہ استغفار غافل دل سے ہے تو یہ کہ غیر مقبول ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جان لو کہ اللہ غافل بے پرواہ دل سے دعا کو قبول نہیں کرتا۔ تو ہمیں بار بار اپنے آپ کو پلٹانا ہے شعوری استغفار کی طرف۔ دوسرا درجہ دل سے استغفار کرنا، جو حقیقت میں مطلوب ہوتا ہے۔ یہی استغفار دلوں کو گندگی سے صفائی میں لانے میں سب سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ اس استغفار میں بہت زیادہ فائدہ، اجر و ثواب، نفع اور بارآوری، نتیجہ خیزی ہوتی ہے۔ اس سے تکلیف اور پریشانی، غم و اندوہ دور ہو جاتے ہیں۔ کس سے؟ دل سے کیے ہوئے استغفار سے پریشانی اور غم و اندوہ دور ہو جاتے ہیں۔ سوچئے کوئی پریشانی ہے آپ کے دل میں، پھر سوچئے کوئی گناہ تو نہیں کرتی، کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہی، اور پھر اس نافرمانی کو چھوڑ کر دل سے استغفار کریں، اور مطلوب و مقصود حاصل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور آفات اور مصیبت دور ہو جاتے ہیں، اور اس کا فائدہ تمام مخلوقات کو پہنچتا ہے۔ تیسرا درجہ زبان اور دل دونوں سے استغفار کرنا، جو کہ کامل فضیلت والا ہوتا ہے۔ اس استغفار کے ذریعے انسان کے تمام فضائل اکٹھے ہو جاتے ہیں، جسم اور دل دونوں درست ہو جاتے ہیں۔ یہی کامیابی اور بھلائی کا سرچشمہ ہے، بلکہ یہی سب سے زیادہ سود مند اور جمع برکات ہے، اور اسی سے فیض و کرم کے دریا بہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے رحمت اور مغفرت نازل ہوتی ہے، نیکیاں دگنی ہوتی ہیں، برائیاں مٹتی ہیں، اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے اعمال اور اطاعت کی صفائی ہوتی ہے۔ یہی خوشی کا سرچشمہ اور آئینہ دل کا سیکل گر ہے، یعنی چمکانے والا ہے۔ اس کے ذریعے سے گناہوں اور عیوب سے کامل صفائی حاصل ہوتی ہے، اور غیب کے پردوں کی نقاب کشائی تک پہنچا جا سکتا ہے۔ یہی ہر مقصود میں اضافے کا موجب ہے، اور اسی سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اسی سے مصیبتوں سے چھٹکارا اور تمام مخلوقات کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ استغفار رزق میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کسی بھی رزق کی تنگی، پریشانی کا شکار ہیں تو کثرت سے دل اور زبان سے استغفار شروع کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دروازے کھول دے گا، وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہے۔ استغفار کی فضیلت، اللہ عز و جل کا فرمان ہے، جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ علقمہ اور اسود کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا، قرآن شریف میں 2 آیتیں ایسی ہیں کہ جو بھی بندہ کوئی گناہ کرے اور ان کو پڑھے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، یہ بے حیائی کا لباس پہننا بھی فاحشہ میں شمار ہوتا ہے۔ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور اللہ عز و جل کا فرمان ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا، مہربانی کرنے والا پائے گا۔ یعنی کوئی بھی برائی ہو جائے کسی بھی قسم کی تو استغفار سے وہ معاف ہو جاتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو اپنے رب کی تسبیح کر حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا، وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ کہتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی انک انت التواب الرحیم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے اور تعریف تیرے لیے ہے، اے اللہ تو مجھے بخش دے، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور آپ نے فرمایا، من اکثر من الاستغفار جعل اللہ عز وجل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، جو شخص کثرت سے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہر ایک رنج و غم دور کر دے گا، سبحان اللہ، اور ہر تکلیف سے اس کو نجات دے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ اس کا گمان تک نہ ہوگا۔ کتنی خوبصورت بات ہے یہ، ہر رنج و غم سے نجات۔ اور آپ نے فرمایا، انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ،
میں اللہ تعالیٰ سے دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی جبکہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لیغان علی قلبی حتی انی لاستغفر اللہ تعالی فی کل یوم 100 مرہ، کہ میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے اور میں اللہ سے دن میں 100 مرتبہ بخشش طلب کرتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال حین یأوی الی فراشہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرات غفر اللہ له ذنوبہ وان كانت مثل زبد البحر او عدد رمل عالج او عدد ورق الشجر او عدد ایام الدنیا. جو شخص اپنے بستر پر آتے وقت استغفر اللہ سے واتوب الیہ تک 3 بار کہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں یا ٹیلوں کی ریت کے برابر ہوں یا درختوں کے پتوں کے برابر ہوں یا دنیا کے دنوں کے برابر ہوں. آپ نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا من قال ذلك غفرت ذنوبه وان كان فارا من الزحف. اور حذیفہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اہل بال بچوں کے لیے بڑا بد زبان تھا، یعنی ان کے ساتھ سختی کرتا تھا. ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول مجھے ڈر ہے کہ میری زبان مجھے جہنم میں ڈلوا دے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ فَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة. تو استغفار کیوں نہیں کرتا؟ میں تو ایک دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں. ہم سب کا بھی حال کیا ایسا ہی نہیں کہ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ، ادھر سختی ادھر سختی، ادھر چیخنا چلانا، یعنی باوجود کنٹرول کے کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے. تو ایسے میں پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ استغفار کی. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ان کنت الممت بذنب فاستغفر اللہ وتوبی الیہ فان التوبۃ من الذنب الندم والاستغفار. یہ کہ جب تو کسی گناہ کے قریب ہو تو اللہ سے توبہ استغفار کر. الممت یعنی کرنا تو کیا، قریب بھی ہونا جو ہے وہ بھی استغفار کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ توبہ گناہ سے شرم کرنے اور استغفار کرنے سے قبول کی جاتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار میں کہتے تھے اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری وما انت عالم بہ منی اللہم اغفر لی ہزلی وجدی وخطئی وعمدی وکل ذالک عندی اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت عالم بہ منی انت المقدم وانت المؤخر وانت علی کل شیء قدیر. اے اللہ میری غلطیوں، جہالتوں اور میرے کاموں میں زیادتی کو معاف فرما، اور ان گناہوں کو بھی جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. اے اللہ میری سنجیدہ، مزاحیہ، بلا قصد اور قصداً غلطیوں کو معاف کر دے، اور وہ تمام غلطیاں جو مجھ میں ہیں اے اللہ میرے پہلے اور بعد والے پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہوں کو معاف فرما دے جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. تو ہی پہلے سے ہے اور تو ہی بعد میں ہے اور تو ہی ہر چیز پر قادر ہے. اور علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایسا آدمی تھا کہ جب کوئی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جیسا چاہا اس سے فائدہ پہنچایا، اور صحابہ میں سے جب کوئی مجھ سے حدیث بیان کرتا تھا تو میں اس سے قسم لیتا تھا، اور جب قسم کھا لیتا تو میں اس کی تصدیق کرتا تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو بکر نے خبر دی اور انہوں نے سچ کہا، یعنی یہ بالکل سچی حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله عز وجل الا غفر له. جب کوئی بندہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے بس وہ اگر اچھی طرح وضو کرتا ہے اور کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ کو بخش دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تلاوت کی والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے. یہ بڑے نہیں، برے کام پر اڑ نہیں جاتے. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه منها فإذا زادت حتى تغلف قلبه فلذلك الران الذي
ذکرہ اللہ عز وجل فی کتابہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. بے شک مومن جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا سا داغ لگ جاتا ہے، اور جب وہ توبہ استغفار کرتا ہے تو اس کا دل صاف اور شفاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ زیادہ گناہ کرتا ہے تو وہ داغ زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کے دل پر غالب آ جاتا ہے اور دل پر زنگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب کے اندر کیا. یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے. یعنی جب انسان توبہ نہیں کرتا تو دل رسٹڈ ہوتے ہیں، زنگ آلود ہوتے ہیں، اور ان کے اندر کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ان کو برائی کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ گلٹ بھی ختم ہو جاتی، دل سخت ہونے لگتے ہیں، بے حسی بڑھنے لگتی ہے، اور انسان برائیوں پر برائیاں کرتا چلا جاتا ہے. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ سبحانہ لیرفع الدرجۃ للعبد فی الجنۃ فیقول یا رب انا لی ہذہ فیقول عز وجل باستغفار ولدک لک. سبحان اللہ. بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بندے کا درجہ جنت میں بلند کرتا ہے، یعنی اسے اونچا مقام عطا کرتا ہے. تو بندہ کہتا ہے میرے رب یہ مقام کیسے تو مجھے عطا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے لیے تیرے لڑکے کے استغفار کرنے کی وجہ سے، یعنی تیرے بچے نے تیرے لیے استغفار کیا تو اس وجہ سے تیرا درجہ بلند ہو. سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا. اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو نیک کام کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جب برا کام کرتے ہیں تو اس سے استغفار کرتے ہیں، یعنی ان کے دل زندہ ہے، اچھائی برائی کا فرق محسوس کرتے ہیں. کیونکہ جب انسان غم میں ڈپریشن میں ہوتا ہے، اس کو کوئی اچھی خبر دی جائے وہ خوش نہیں ہوتا، کوئی بری سنائی جائے اس کو اثر نہیں ہوتا. تو اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ دلوں کی سختی سے ہمیں محفوظ رکھے. اور آپ نے فرمایا اذا اذنب العبد ذنبا قال اللهم اغفر لي فيقول الله عز وجل اذنب عبدي ذنبا فعلم ان له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب عبدي اعمل ما شئت فقد غفرت لك. جب بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد کہتا ہے اے اللہ مجھے بخش دے، تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے گناہ کیا، پھر اس کا اعتراف کیا کہ میرا ایک رب ہے جو گناہ پر مواخذہ بھی کرتا ہے اور گناہ کو بخشتا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے تو جو چاہے کر، میں نے تجھے بخش دیا. یعنی جب تک انسان اللہ کی طرف پلٹتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کرتا رہتا ہے. شرط یہ ہے کہ انسان کو گناہ پر ندامت ہو، گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہو اور اللہ کی طرف پلٹتا رہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اصر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرۃ. جو شخص گناہ پر اڑے نہیں اور اللہ سے استغفار کرے اگرچہ وہ دن میں 70 مرتبہ گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے. اڑے نہیں کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرتا نہ چلا جائے بلکہ گناہ چھوڑ دے. استغفار کا مقصد یہی ہے کہ انسان گناہوں کی زندگی سے باہر آ جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجلا لم يعمل خيرا قط نظر الى السماء فقال ان لي ربا یا رب فاغفر لي فقال الله عز وجل قد غفرت لك. بے شک ایک آدمی کے جس نے بھلائی کا کام کبھی نہیں کیا وہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہے کہ بے شک میرا ایک رب ہے، اے میرے رب مجھے بخش دے. تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ جا میں نے تجھے بخش دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اذنب ذنبا فعلم ان اللہ قد اطلع علیہ غفر له وان لم یستغفر. وہ شخص جس نے کوئی گناہ کیا اور یہ اعتراف کیا کہ اللہ کو اس کے گناہ کے بارے میں خبر ہے تو اللہ اس کو بخش دیتے ہیں اگرچہ وہ استغفار نہ کرے. یعنی شرمندگی جو ہے اور اس بات کا احساس کہ میرا رب کیا کہے گا، میں نے کیا کیا، تو یہ چیز بھی بخشش کا باعث بن جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی عام ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ تعالی یا عبادی کلکم مذنب الا من عافیتہ فاستغفرونی اغفر لکم ومن علم انی ذو قدرت علی ان اغفر له غفرت له ولا ابالی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو تم سب کے سب گناہگار ہو مگر وہ شخص کے جسے میں نے معاف کر دیا، بس تم لوگ بخشش طلب کرو میں تم لوگوں کو بخش دوں گا. اور جس شخص نے یہ اعتراف کر لیا کہ میں اسے بخشنے کی طاقت رکھتا ہوں تو میں نے اسے بخش دیا، اور یہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں. یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان بھی رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ بخش سکتا ہے، اس کے لیے بخشنا مشکل نہیں، وہ بخشنے سے محبت رکھتا ہے. تو تحب العفو، اس کی صفت ہے الغفار، الغفور، غافر، غافر الذنب، العفو، تو وہ ضرور معاف کر دے گا. تو انسان اللہ کے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے ویسا ہی وہ اپنے رب کو پاتا ہے. تو اپنے رب سے اچھے اچھے گمان کرتے رہیں اور گناہوں پر شرمندہ رہیں، ڈھٹائی سے گناہ نہ کریں.
اکڑ کے نافرمانی نہ کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحانک ظلمت نفسی وعملت سوءا فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت غفرت لہ ذنوبہ ولو کانت کمدب النمل. جس شخص نے یہ کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور میں نے برا کام کیا ہے، تو مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی دوسرا نہیں جو گناہوں کو بخشے. تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ اس کے گناہ چیونٹیوں کے رینگنے کی جگہ کی طرح ہوں. آپ نے کبھی دیکھا جب چیونٹیاں پورے جتھے کی شکل میں رینگ رہی ہوتی ہیں اور پھر زمین پر کتنی کثیر تعداد میں چیونٹیاں، یعنی جن جن جگہوں پہ وہ رینگ رہی ہوتی ہیں ان ساری جگہوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو کتنا بڑا ایریا بن جاتا ہے، یعنی بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے. اور بیان کیا گیا کہ سب سے افضل استغفار یہ ہے کہ بندہ کہے اللہم انت ربی وانا عبدک خلقتنی وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء علی نفسی بذنبی فقد ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی ما قدمت فیہا وما اخرت فإنہ لا یغفر الذنوب جميعا الا انت. اے اللہ تو میرا پالنے والا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرے عہد اور وعدے پر اپنی طاقت کے مطابق قائم ہوں، اور میں اپنے ان تمام برے کاموں سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو میں نے کیے ہیں، اور میں تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں، اور میں اپنے ان گناہوں کا اقرار کرتا ہوں جس کو کر کے میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اور میں اپنے ان گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں. بس تو میرے اگلے اور پچھلے سب گناہوں کو بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی دوسرا ان تمام گناہوں کا بخشنے والا نہیں. یعنی انسان کو یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں بخش سکتا، چاہے ساری دنیا ہمیں تسلی دیتی رہے نہیں کچھ نہیں کوئی بات نہیں اللہ غفور رحیم ہے، لیکن جب تک ہم خود اللہ سے بخشش نہیں مانگیں گے یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ ہی بخش سکتا تو اس وقت تک بات نہیں بنے گی. تو اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو البتہ اللہ تعالیٰ تم کو فنا کر کے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے پھر اس سے بخشش مانگیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بخشے گا اور معاف کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں فرشتہ پیدا کر دیتا کہ ہم کوئی گناہ کرتے ہی نہ سرے سے، تو نہ گناہ کرتے اور نہ بخشش کی ضرورت پیش آتی، لیکن اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا اور کچھ کمزوریوں کے ساتھ پیدا کیا، اور اسی وجہ سے ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو غلطی کرنے کے بعد پلٹ آنے والا بے حد پسند ہے. انسان پہلے سے زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. وہ اونٹنی والی مثال سب کو یاد ہوگی جس میں ایک شخص صحرا میں ہوتا ہے، اپنی اونٹنی پر اس کا کھانے پینے کا سامان بھی اس پر لدا ہوتا ہے کہ وہ کسی جگہ آرام کرنے کے لیے رکتا ہے، تو جب سو کر اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے اونٹنی غائب ہے، تو سخت پریشان ہوتا ہے کیونکہ اب وہ کہیں صحرا سے نکل نہیں سکتا اونٹنی کے بغیر، اور کچھ کھانے پینے کا سامان بھی نہیں ہے کہ اتنے میں اچانک اس کو اونٹنی واپس مل جاتی، تو وہ خوشی سے پکار اٹھتا ہے کہ اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ. یعنی خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ مجھے خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ غلطی کرنے کے بعد واپس لوٹ آتا ہے، جیسے اس کی اونٹنی کے واپس لوٹنے پر اس کو خوشی ہوتی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جان بوجھ کے غلطیاں کرنا شروع کر دیں، ہم ارادہ بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے غلطی اور پھر ہو جاتی. اور اس میں آپ دیکھیے کہ چھوٹے بچوں کی مثال، آپ ان کو جب کوئی غلطی کرتے ہیں سزا دیتے ہیں یا ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں یا پھر کہتے ہیں اچھا پھر وعدہ کرو آئندہ نہیں کرو گے، اور وہ مسکین وعدہ کرتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد پھر وہیں ہاتھ ڈالے ہوئے ہوتے ہیں جہاں نہیں جانا چاہیے. تو ہمارا حال بھی بچوں جیسا ہی کہ ہم توبہ کر کے اب کسی کی غیبت نہیں کریں گے، اب کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے، اور پھر دوبارہ کسی نہ کسی کا ٹریپ میں آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے. آثار سلف کے اقوال. خالد بن معدان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک میرے محبوب بندے وہ ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اور ان کے دل مسجدوں کی طرف لگے رہتے ہیں اور رات کے پچھلے حصے میں استغفار کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب میں زمین والوں کو کوئی سزا دینے کا ارادہ کرتا ہوں تو ان کی وجہ سے پھر چھوڑ دیتا ہوں اور ان سے سزا کو ہٹا دیتا. اور قتادہ کہتے ہیں قرآن آپ کو آپ کی بیماری اور علاج کی خبر دیتا ہے، سو آپ کی بیماری آپ کے گناہ ہے اور اس کا علاج اور دوا استغفار ہے. بہت ہی عمدہ بات ہے. بیماری کیا ہے؟ گناہ، اور علاج کیا ہے؟ استغفار. اور علی بن ابی طالب کہتے ہیں تعجب ہے اس شخص پر کہ جس کے پاس بچنے کا سامان ہو اس کے باوجود وہ ہلاک ہو جائے. یعنی جو ڈوب رہا ہے اس کے لیے تیرنے کا کوئی انتظام ہے اور پھر بھی وہ ڈوب جائے. آپ سے پوچھا گیا کیا وہ کون سی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ استغفار ہے.
اور آپ کہتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بندے کو استغفار سے غافل نہیں کیا اس حال میں کہ وہ اسے عذاب دینے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اور فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بندے کا قول استغفر اللہ، اس کی تفسیر یہ ہے کہ اے اللہ تو مجھے گناہوں سے ہلکا کر دے۔ بعض علماء کہتے ہیں بندہ گناہ اور نعمت کے درمیان رہتا ہے، ان دونوں کو سوائے حمد اور استغفار کے کوئی دوسری چیز درست نہیں کر سکتی۔ اور فضیل کہتے ہیں بغیر گناہ سے باز آئے ہوئے لوگوں کا استغفار جھوٹے لوگوں کا توبہ ہے، یعنی جب تک گناہ چھوڑتے نہیں تو خالی استغفار کرنے سے بھی بات نہیں بنتی۔ رابعہ الادبیہ کہتی ہیں ہم لوگوں کا استغفار زیادہ استغفار کا محتاج ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں جس شخص نے ندامت اور شرمندگی سے پہلے استغفار کیا تو اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ استہزاء اور مذاق کیا، اس حالت میں کہ وہ نہیں جانتا تھا۔ یعنی استغفار کے ساتھ شرمندگی لازم ہے، یعنی بغیر اس کے کہ انسان اپنے گناہ کا اعتراف کرے صرف کہنا استغفر اللہ تو یہ درست نہیں۔ اور ایک اعرابی کے بارے میں سنا گیا کہ وہ کعبہ کے غلاف کو پکڑے ہوئے چمٹ کر کہہ رہا تھا اے اللہ میرے گناہ پر مصر رہنے کے باوجود تجھ سے میرا استغفار کرنا قابل ملامت ہے، اور میرے علم کے مطابق تیری کشادگی عفو کے باوجود تجھ سے استغفار کو چھوڑ دینا یہ میرے عاجز رہنے اور طاقت نہ رکھنے کی وجہ سے ہے۔ کتنی نعمتیں تجھ سے بے نیازی کے باوجود مجھے محبوب ہیں، یعنی کتنی چیزیں جو تو نے مجھے دی ہیں مجھے بہت پسند ہے، اس کے باوجود کہ میں تیری طرف توجہ نہیں کرتا، اور میں اپنی فقیری اور محتاجی کے باوجود گناہوں کے ذریعے سے تجھے غصہ دلاتا ہوں۔ اے وہ ذات جو وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، اور جب دھمکی دیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ اے ارحم الراحمین میرے عظیم جرم کو اپنے عظیم عفو و معافی میں ڈال دے۔ اور ابو عبداللہ البراق کہتے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر پانی کے قطرے اور سمندر کی جھاگ کے مثل گناہ ہوں اور آپ اپنے رب کو اخلاص کے ساتھ اس دعا سے پکاریں تو انشاءاللہ ضرور آپ کے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ وہ دعا یہ ہے اللہم انی استغفرک من کل ذنب تبت الیک منہ ثم عدت فیہ واستغفرک من کل ما وعدتک بہ من نفسی ولم اوف لک بہ واستغفرک من کل عمل اردت بہ وجہک فخالطہ غیرک واستغفرک من کل نعمت انعمت بہا علی فاستعنت بہا علی معصیتک واستغفرک یا عالم الغیب والشہادۃ من کل ذنب اتیتہ فی ضیاء النہار وسواد اللیل فی ملأ او خلاء وسرا وعلانیۃ یا حلیم۔ اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اس گناہ سے جس کے بارے میں نے تجھ سے توبہ کی اور پھر اس کو کر بیٹھا، اور تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اپنے ہر اس وعدے کے بارے میں جس کو میں نے کیا اور پورا نہ کیا۔ کتنی بڑی بات ہے، کبھی ہم نے اس پر استغفار کی کہ اللہ آج تک میں نے لوگوں سے جتنے بھی وعدے کیے ہیں یا اللہ سے جتنے وعدے کیے ہیں ان پر میں توبہ کرتی ہوں کیونکہ میں نے ان کو پورا نہیں کیا، اور مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اس عمل کے بارے میں جس کا میں نے تیرے لیے کرنے کا ارادہ کیا بس وہ دوسروں کے لیے ہو گیا، اور مغفرت طلب کرتا ہوں ان تمام نعمتوں کے بارے میں جن کو تو نے میرے اوپر کیا، یعنی میں نے ان کا حق ادا نہیں کیا، شکر ادا نہیں کیا، بس میں اپنے گناہوں کے بارے میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ اے پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، میں اپنے ان تمام گناہ کے بارے میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں جن کو میں نے دن کی سفیدی، رات کی تاریکی اور تنہائی اور کھلی جگہ میں پوشیدہ ہو کر اور ظاہر ہو کر کیے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کا استغفار ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ خضر علیہ السلام کا استغفار ہے۔ بہرحال جس کا بھی ہو لیکن الفاظ بہت عمدہ ہیں، ان کو کرنے سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ لوگوں تم استغفار کو لازم پکڑو اور گناہوں سے معصوم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار سے عبرت حاصل کرو، اس لیے کہ بندہ گناہوں اور عیوب سے کبھی بھی خالی نہیں ہو سکتا۔ تم استغفار کو لازم پکڑو اس لیے کہ یہ بلاؤں اور مصیبتوں سے روکنے کا مضبوط قلعہ ہے۔ جب تم کوئی گناہ کرو تو استغفار کرو، کیونکہ یہ ایسی غلطیاں اور گناہ ہیں کہ تمہاری پیدائش سے پہلے گردنوں میں طوق پہنا دیے گئے ہیں، اور اگر تم اس پر مصر رہو گے تو ہر طرح کی ہلاکت اور بربادی تمہارے سامنے ہوگی۔ مجھے تعجب ہے ایسے شخص پر جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے حالانکہ اس کے ساتھ دفاع کا ہتھیار موجود ہے، یعنی استغفار۔ یعنی استغفار سے وہ مصیبت سے بچ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ تم استغفار میں سستی سے بچو، استغفار میں سستی کرنے سے بچو، یعنی اچھا پھر توبہ کر لیں گے، حج پہ جائیں گے تو توبہ کر لیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر کر لیں گے، رمضان میں توبہ کر لیں گے، نہیں، دیر اینڈ دین توبہ کرنی چاہیے جو ہی گناہ کا احساس ہو۔ اور اگر تم نے گناہ کے عہد و پیمان کو مقدم کیا تو یقینی طور پر تم گناہ کر بیٹھو گے اور اللہ کی مغفرت اور بخشش میں شک کرو گے۔ جس شخص پر اللہ کا انعام ہو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی تعریف کرے، یعنی شکر ادا کرے، اور جس کی روزی میں کمی ہو تو اس کو چاہیے کہ اللہ سے استغفار کرے۔
اور جس کے سامنے کو غم اور مصیبت آ پہنچے اس کو چاہیے کہ وہ یہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نہیں ہے کوئی طاقت اور قوت سوائے اللہ کے جو بلند و بالا عظیم ہے۔ ہر قسم کے گناہ انسان کے ذہن سے کبھی ختم نہیں ہوتے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ نئے سرے سے توبہ کرے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آپ کثرت سے استغفار کرتے پھر بھی آپ کے دل میں ایک رنج اور ہم ہوتا ہے، پتہ نہیں میری بخشش ہوئی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کیا کہ نہیں، تو انسان کا ذہن اس سے خالی نہیں ہو پاتا۔ تو یہ بھی ایک رحمت ہے کہ انسان بار بار توبہ کرتا رہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ کو کبھی نہ بھولے اور گناہ کرنے پر مصر نہ ہو، اور جب بھی وہ کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً توبہ استغفار کرے۔ دلوں میں دل وہ ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے استغفار کرے تاکہ اطاعت اور فرما برداری کرنے سے پہلے بدلہ مل جائے، یعنی ہم ان گناہوں پر بھی معافی مانگے جو کر چکے ہیں اور ان پر بھی جو ابھی نہیں کیے۔ صبح اور شام اعضاء اور جوارح عین نہیں ہاں ہے یہاں کے بارے میں بطور شکر اور عافیت غور و فکر کرنا، اس کے گناہ سے استغفار کرنا، توبہ کے ذریعے ایمان کی طہارت اور پاکیزگی کے لیے عمل کرنا اور اپنے رزق کی اصلاح کرنا۔ تیرے لیے ضروری ہے کہ تو اللہ سے استغفار کرے، اور اگر اس کے کرنے سے عاجز ہو تو اللہ تعالیٰ سے اپنی لو لگاؤ، پھر اگر اس سے بھی عاجز ہو تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں مشغول نہ رکھنے میں ہم کوئی عذر نہیں دیکھ رہے، اس لیے کہ یہ درجات کو بلند اور ترقی دینے میں سب سے بہتر ہے۔ استغفار سے متعلق اشعار: استغفر اللہ من علمی ومن عملی، استغفر اللہ من طمعی ومن عملی، استغفر اللہ مما قد جنیت ومن ظلمی وجوری فی ایام الاول، استغفر اللہ مما قد خفی وبدا وما تقرب به نفسی من العمل، استغفر اللہ من حسدی ومن نقص ومن غروری ومن حولی ومن حیلی، استغفر اللہ من حسی ومن نفسی، استغفر اللہ من سری ومن عللی، استغفر اللہ من شرک علی خفی ومن فسوقی و اجرامی ومن زللی، استغفر اللہ من وہمی و وسوستی ومن دسیسۃ نفس قد تخیل لی، استغفر اللہ من کفر بنعمت من للخیر والفضل والانعام سہل لی۔ میں اپنے علم اور عمل سے اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، میں اپنے لالچ اور امید سے اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں ان تمام گناہوں سے اور ظلم اور جور سے جن کو میں نے گزشتہ ایام میں کیا۔ میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں ان تمام چیزوں سے جو پوشیدہ اور ظاہر ہے، اور اس عمل سے جس سے میرے نفس کو سکون ہو، اور میں اپنے حسد اور برائی سے اللہ کی بخشش طلب کرتا ہوں، اور اپنے غرور اور گھمنڈ اور طاقت اور ہیلا اور بہانہ سے، کیونکہ بعض اوقات انسان گھمنڈ میں آ جاتا ہے اور وہ پھر جھکتا ہی نہیں، اور بعض اوقات جسٹیفیکیشن دے دیتا ہے، ایکسکیوزز تلاش کر لیتا ہے۔ میں اللہ سے اپنے حصے ظاہری سے ادراک کی ہوئی چیز اپنے نفس سے بخشش طلب کرتا ہوں، میں اپنے پوشیدہ اور ظاہری گناہ سے اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، میں اللہ سے اپنے چھپے ہوئے شرک سے بخشش طلب کرتا ہوں، اور اپنے فسق و فجور اور جرم اور گناہ کے ارتکاب سے مغفرت طلب کرتا ہوں، میں اپنے وہم اور وسوسے سے اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، اور بڑی سازش سے جو میرے دل میں برے وہم و گمان کے ساتھ پیدا ہو، میں اللہ سے کفران نعمت کی بخشش طلب کرتا ہوں جس کو اللہ نے بھلائی اور فضل و انعام کے ساتھ میرے لیے آسان کر دیا۔ تو جو بھی آپ کے دل میں اپنے گناہ کا خیال آئے، جس بھی طرح سے، اس کو زبان سے ادا کیجیے اور اللہ سے معافی مانگتے رہیے۔ استغفار کی دعا: اللہم انی استغفرک لما تبت الیک منہ ثم عدت فیہ، واستغفرک لما وعدتک من نفسی ثم اخلفتک فیہ، واستغفرک لما اردت بہ وجہک فخالطنی فیہ ما لیس لک، واستغفرک للنعم التي انعمت بها علی فتقویت بها على معاصی، واستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم، لکل ذنب اذنبته ولکل معصیۃ ارتکبتها ولکل ذنب احاط به علم اللہ۔ اے اللہ، میں اپنے ان تمام گناہوں سے تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں جن سے میں نے توبہ کی پھر اسے کر بیٹھا، اور تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اپنے اس وعدے کے بارے میں جو بھی میں نے تجھ سے کیا یا میں مسنگ ہے اور اس کی خلاف ورزی کر دی، اور بخشش طلب کرتا ہوں اس کے بارے میں جسے میں نے تیرے لیے کرنے کا ارادہ کیا لیکن میں نے تیرے سوا کسی کے لیے آمیزش کر دی، یعنی اوروں کا دھیان بھی آ گیا، اور بخشش طلب کرتا ہوں ان تمام نعمتوں کے بارے میں جن کو تو نے مجھے عطا کیا، بس گناہ کر کے میں بیکاری ہو گیا، اور میں بخشش طلب کرتا ہوں اس ذات سے جو زندہ اور قائم اور دائم اور غائب اور ظاہر کا جاننے والا ہے اور رحمان اور رحیم ہے، ان تمام گناہوں اور معصیت کے بارے میں جن کا میں نے ارتکاب کیا، اور ہر وہ گناہ جن کا اللہ کے علم نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ استغفار سے متعلق قصیدہ:
استغفر اللہ اہل العفو عن زلل، میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں جو غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ربا رحیما مفید الخیر من ازلی، وہ رب جو ازل سے بھلائی کا فیضان کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ استغفر اللہ من ایذاء الخلائق من الانس والجن والاملاک والصغل، میں اللہ سے مخلوق کی ایذا رسانی یعنی تکلیف دینے سے بخشش طلب کرتا ہوں، یعنی جس کسی کو بھی تکلیف دی، چاہے وہ انسان ہو یا جنات یا کوئی ملکیت یا چھوٹے جسم والا جانور۔ استغفر اللہ من اتیان الشبہات، میں شک و شبہ کے آنے سے میں توبہ کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے دل میں کتنے وسوسے آتے ہیں۔ کبھی ہم نے وسوسوں پر استغفار کی، اب الحرام یا بالمکروہ فی الاکل، یا کھانے میں مکروہ اور حرام سے اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ استغفر اللہ من اظہار الحکم، میں اللہ تعالیٰ سے اپنی حکمت اور عقل مندی کے غالب کرنے سے مغفرت طلب کرتا ہوں، کیونکہ بعض اوقات ہم دین کا کوئی حکم پڑھتے ہیں، پھر ہم اپنی عقل لڑانے لگتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ بھلا کیسے اور یہ کیسے، تو اس سے بھی توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری عقل جو ہے وہ کامل نہیں ہے، اللہ کا فرمان سچا ہے، یعنی کبھی شک کرتے ہیں اور کبھی باتیں بنانے لگتے ہیں۔ والقلب منی غدا بالقبح اذا شتلی، جبکہ میرا دل برائی اور گناہ کی وجہ سے بوجھل اور سخت ہو گیا ہے۔ استغفر اللہ من بعد ومن بدع، میں اللہ کی رحمت سے دوری اور ناتجربہ کاری سے یعنی استغفار کرتا ہوں۔ ومن بلاء ومن بغی ومن بخل، اور مصیبت اور ظلم اور زیادتی اور بخیلی سے اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ استغفر اللہ من بسط ومن بطر، میں مغرور ہونے اور حق کا انکار کرنے سے اللہ کی بخشش طلب کرتا ہوں۔ کتنی زبردست بات ہے یہ بھی، کہ کتنی دفعہ حق سامنے آتا ہے ہمارے، لیکن ہم اس کو کھلے دل سے قبول نہیں کرتے۔ قد بدلی بحور الخیر بالوشلی، کیونکہ یہ دونوں میرے لیے خیر و بھلائی کے سمندر کو پانی کے قطرے میں تبدیل کرنے والے ہیں۔ یعنی انسان جب تکبر کرتا ہے اور حق کو قبول نہیں کرتا تو اس سے کیا ہوتا ہے، بڑی بڑی نعمتیں اور رحمتیں جو ہیں وہ انسان کے لیے ختم ہو کے رہ جاتی ہیں، سمندر قطرہ بن جاتا ہے جب انسان اللہ کی طرف سے آنے والی بات کو قبول نہیں کرتا۔ تو اس سے بھی توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اسے کہتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا، من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفر له وان کان فر من الزحف، جو شخص کہے میں اس ذات سے بخشش طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، اور وہ خود بخود قائم اور زندہ رہنے والا ہے، اور اسی سے توبہ کرتا ہوں تو اس کو بخش دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ لڑائی کے میدان سے بھاگ گیا ہو۔ لڑائی کے میدان سے بھاگنا کبیرہ گناہ